महंगी बिजली, महंगे आटे और महंगे पेट्रोल ने आवाम को चकरा कर रख दिया। क्या बिजली सस्ती हो सकती है? ऐसा कोई फार्मूला काबिल अमल है भी या नहीं? और कल आज़ाद कश्मीर में होने वाली स्ट्राइक का क्या नतीजा निकलेगा? आज की वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे कहते हैं राजा ज़ोई बक्सीर और आप देख रहे हैं वाओ न्यूज़ डिजिटल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो से आगाह रहें। पाकिस्तान इस वक्त जहां पर महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है, वहीं पर उस पर जो एहसानात हैं वो इसकी मैशत को चलाने के लिए वो IMF और दोस्त ममालिक के दिए गए कर्ज की बदौलत हैं। पाकिस्तान हुकूमत ने IMF को बिजली बिलों में कैसे जो है वो आवाम को राय दे सकते हैं, उसका एक प्लान IMF को भेजा था, जिसको आज IMF ने मुस्तरद कर दिया है। और हुकूमत ने ये दावा किया था कि अगर IMF मान लेता है तो ऐसे आवाम को 6.5 अरब रुपए की जो सब्सिडी है वो दी जा सकती है। जबकि IMF ने ये कहा है कि आप जो सब्सिडी देना चाह रहे हैं वो 6.5 अरब की नहीं बल्कि 15 अरब रुपए से ज़ायद का असर रखती है। इसलिए आप पहले 15 अरब रुपए की मालियाती गुंजाइश का जो भी प्लान है वो बनाएं और वो हमसे शेयर करें, और उसके बाद हम इन चीज़ों पर बात कर सकते हैं। अब हुकूमत का ये दावा है कि हम एक साथ पर बिजली बिलों को लेने की तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं और इस हवाले से प्लान कर रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, जिसके बाद ये हम दोबारा से मामला IMF के सामने रखेंगे। दूसरी जानिब अगर बात करें आज़ाद कश्मीर की, तो आज़ाद कश्मीर भर में कल मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की जा रही है और अवाम सरापाई एहतजाज है पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद और आटे पर सब्सिडी ना मिलने के खिलाफ, और जो आज़ाद कश्मीर का बुनियादी हक है बिजली का वो ना मिलने के खिलाफ। आज़ाद कश्मीर वो रियासत है नाज़रीन जो तकरीबन 2700 मेगावाट से ज़ायद की बिजली पैदा करती है, और इसकी अपनी डिमांड जो है वो 400 मेगावाट बिजली है। अब 400 मेगावाट बिजली भी आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट वो पाकिस्तान से फ्री में नहीं खरीद रही, बल्कि वो पैसे दे के खरीदना चाह रही है। लेकिन सितम ये है कि आज़ाद कश्मीर को 400 मेगावाट बिजली भी मुहैया नहीं की जा रही। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था कि हमें जो जिस तरीके से पाकिस्तान ट्रीट कर रहा है वो एक कॉलोनी स्टेटस के हिसाब से ट्रीट कर रहा है, जो नाक़ाबिल बर्दाश्त है, और हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली आखिरी नस्ल हैं। अब जो नई नस्ल है वो सवालात पूछती है, सोशल मीडिया का दौर है, वो लॉजिकल क्वेश्चन रेज करती है, उनको लॉजिकल ही आंसर करना पड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने साथ में ये भी कहा कि मैं अपने लोगों को रिलीफ देना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान से लगने वाले टैक्सेस का बोझ भी मैं अपनी आवाम पर डाल दूँ। तो इस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी आवाम को और पाकिस्तानी हुकूमत को ये बावर करवाया कि आज़ाद कश्मीर एक अलग से हैसियत रखता है और वहाँ की अलग से रिक्वायरमेंट हैं, और फिर सबसे ज़्यादा जो बिजली पैदा करने वाली रियासत है आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के लिए, उसको कानूनी स्टेटस के हिसाब से ट्रीट ना किया जाए बल्कि उसको उसका बुनियादी हक दिया जाए। नाज़रीन, कल अब आज़ाद कश्मीर में जब पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की जा रही है, उस के हवाले से अगर बात करें तो एक्शन कमेटीज़ ने ये फैसला किया है कि कल सिर्फ एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाएगा, उसके अलावा तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो बंद रहेंगी और मुकम्मल तौर पर बाज़ार बंद रहेगा। लेकिन इस सब का फ़ायदा क्या होगा बात सिवाय इसके कि एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के? अब आज़ाद कश्मीर के बाशिंदे जो अपनी रियासत की हुकूमत के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, अब उस रियासत की जो हुकूमत है वो पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत के सामने सरापा एहतजाज है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने ये कहा कि वापडा जो है वो पहले बिजली को ना सिर्फ प्रोड्यूस करता था बल्कि उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करता था, लेकिन अब जो है वाबड़ा के पास ये सिस्टम मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज़ के पास चला गया है। अब मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनीज़ के पास जाने की वजह से उस पर वो डेफिनेटली टैक्स भी चार्ज करते हैं, और ये सारी उन्होंने एक रुदाद आवाम के सामने रखी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में टैक्सेस लगाए जाते हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान टैक्स चार्ज करता है, उसी हिसाब से वो एवरेज यूज़र को भी वही बिल थमा देते हैं। यानी कि अगर इस वक्त रियासती मज़दूर की तनख्वाह जो दिहाड़ीदार है, अगर उसकी तनख्वाह 800-900 रुपये है, तो महीने के बाद उसको 10-15 हज़ार रुपये का एवरेज बिल थमा दिया जाता है। कैन यू इमेजिन कि एक 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाला शख्स कैसे 15 हज़ार रुपये बिजली का बिल अफोर्ड कर सकता है?
اب بات یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا فارمولا بھی ہے جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس مسئلے کا حل نکالا جائے، عوام کو ریلیف دی جائے، عوام کو سبسڈی دی جائے؟ تو ناظرین، میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اچھی باتیں اس قدر کہی، لکھی اور سنائی جا چکی ہیں کہ اب مزید اچھی باتیں لکھنے، کہنے اور سنانے کا وقت نہیں رہا، اس لیے اچھی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر ایک ایسی ریاست ہے، ایک ایسی مظلوم ریاست ہے جس میں مکمل ریاستی انفراسٹرکچر موجود ہے، جملہ ادارے موجود ہیں، یہاں کی پارلیمنٹ ہے، یہاں کے اپنے وزیر ہیں، یہاں کے اپنے صدر ہیں اور اپنا وزیر اعظم ہے، اور یہاں کے تمام تر معاملات ایک ایسے معاملات جس سے ریاست کی بنیادی ضرورت پوری ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ریاست جو ہے اس کی اکائی کو مکمل کرتی ہے، وہ تمام جو سٹرکچر ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ لیکن اب آپ کمال دیکھیے کہ نہ یہاں پر نیب کام کرتی ہے، نہ یہاں پہ وائلڈ لائف کے محکمے کام کرتے ہیں، نہ ہی یہاں پر دیگر محکمے قائم کرتے ہیں۔ اور پھر یہ جو ہمارے ڈمی سے جن کو میں کہتا ہوں وزیر اعظم اور صدور، ان کی بیچارگی کا عالم یہ ہے کہ یہ کنٹرول ہوتے ہیں ایک آئی جی پولیس اور ایک چیف سیکرٹری کی مدد سے۔ تو ناظرین، ہمیں بہت سے معاملات پر غور کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے بھی بجلی کو لے کر بے انتہا شور و غل ہوا، کئی بار سڑکیں جام ہوئی، ایک دو ہڑتالیں میں نے بھی وہاں پہ کوریج کی۔ تو وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جب بھی لوگ ایک عوامی کاز کو لے کے ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں تو ان پر ڈیوائڈ اینڈ رول والا فارمولہ اپلائی ہوتا ہے۔ وہ ایسے اس وقت بلکہ آزاد کشمیر کی جتنی بھی عوام سراپائی احتجاج ہے وہ واپڈا کے خلاف سراپائی احتجاج ہے، وہ حکومت سے آٹے پر سبسڈی مانگ رہی ہے، وہ آزاد کشمیر حکومت کو یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہمارا بنیادی حق ہے وہ ہمیں دیا جائے اور ہمیں 400 یونٹ بجلی فراہم کی جائے۔ اور ڈیفینیٹلی جب عوام کا پریشر وزیر اعظم پہ پڑے گا تو وزیر اعظم آزاد کشمیر پاکستان کے وزیر اعظم کے سامنے اپنے مسائل رکھیں گے اور اس کا حل نکالنے کی کوئی نہ کوئی کوشش کریں گے۔ لیکن اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے کسی بھی کام کو جب شروع کرتے ہیں تو بغیر کسی نتیجے کے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل ماضی کی میں نے ہڑتالوں کی بات کی، تو جب بھی ایک عوامی کاز کو لے کے جمع ہوا جاتا ہے تو وہاں پر ہم پھر مختلف سیاسی نعرے لے کے آ جاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ہمیں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مظفر آباد میں ہونے والی اگر ہڑتال کی ایگزامپل لے لیں تو وہاں پر جب احتجاج ہوا تو ایک جانب کشمیر بنے گا خود مختار کے نعرے لگائے گئے، تو دوسری جانب کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے گئے۔ اب علاقے یا خود مختاری کے نعرے لگانے سے یا پھر کوئی بھی عوامی جو ٹپیکل کاز ہوتا ہے جس کے لیے عوام باہر نکلی ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر جب آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ عوام میں تفریق آ جاتی ہے، نفرتیں جنم لیتی ہیں، اور پھر آپ کا جو عوامی معاملہ تھا وہ درے کا درا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا عوام کو یہ چاہیے کہ وہ ایک تو اپنے منزل کا تعین کر لے اور ایک کلیئر موقف رکھے کہ انہوں نے کیسے ایک چیز کی ڈیمانڈ کرنی ہے، اور انہوں نے اپنی منزل کا تعین کلیئر رکھنا ہے، اپنے راستے کو کلیئر رکھنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس فارمولے کے اوپر کہ آخر کوئی ایسا فارمولہ ہے جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے بجلی بلات میں عوام کو سبسڈی دی جائے۔ تو ناظرین، ایک سلیب لیمٹ سسٹم ہے جو پہلے سے وہاں پر موجود ہے، لیکن وہ اس طریقے سے فعال نہیں ہے جیسے اس کو ہونا چاہیے۔ اگر سلیب لیمٹ سسٹم کے اوپر بات کریں تو اس کو اگر ایمانداری کے ساتھ ہماری گورنمنٹ اپلائی کر لے آزاد کشمیر کے باشندوں پر تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ اب سلیب لیمٹ سسٹم ہے کیا؟ سلیب لیمٹ سسٹم یہ ہے کہ جب بجلی کے میٹر ریڈر وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ وہاں پر کسی بھی گھر کے جب وہ بجلی کو ریڈ کرتے ہیں تو اس کی کنزمپشن کے حساب سے اس کو چارج کریں۔ فار ایگزامپل کہ ایک گھر ہے جہاں پہ صرف 2 یا 4 بلب جل رہے ہیں اور اسی کے پڑوس میں ایک دوسرا گھر ہے جہاں پہ 20-25 بلب جل رہے ہیں، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ 20-25 جو بلب جلا رہا ہے اس کا بجلی بل اور جو 5-6 بلب یا 2-4 بلب جلا رہا ہے اس کا بجلی بل بھی سیم ہو؟ نہیں پاسبل۔ لیکن فی الحال آزاد کشمیر میں ایسا ہی ہو رہا ہے، جس نے 50 بلب لگائے ہوئے ہیں اس کا بجلی بل بھی وہی ہے، جس نے 5-6 بلب لگائے ہوئے ہیں اس کا بجلی بل بھی وہی ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ جس کی کنزمپشن زیادہ ہے بجلی کی اس کو اس حساب سے چارج کیا جائے، اور جس کی کنزمپشن کم ہے
اس کو اس حساب سے چارج کیا جائے. اس طریقے سے سلیب لیمٹ سسٹم جو ہے وہ کام کر سکتا ہے. تو ناظرین ہمیں اپنے بنیادی مسائل کو سب سے پہلے سمجھنا ہوگا اور پھر سمجھ کر سراپائے احتجاج ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں حل کی طرف بھی غور کرنا ہوگا. اب آزاد کشمیر کی آپ ستم ظریفی دیکھیں وہ یہ ہے کہ لوگ وہاں پہ سراپائے احتجاج ہوتے ہیں اور وہ سراپائے احتجاج تب ہوتے ہیں جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے یہ ایشو ہیں اور اس ایشو کے اوپر ہم سب لوگ یکجا ہو رہے ہیں. یکجا ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ صرف مسائل ہیں، مسائل کا حل نہیں ہے. جب تک آپ اپنے دماغ سے کوئی بس سجیشن نہیں نکال کے لاتے تب تک ان معاملات کا حل نہیں نکلے گا. فی الحال جو ایکشن کمیٹیز ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری بجلی کو مفت دیا جائے. اگر وہ ہمیں 400 یونٹ مفت نہیں دیتی ہماری گورنمنٹ تو پھر ہماری زمینوں پہ جو کھمبے لگے ہیں اس کی رائلٹی دے، جو تاریں گزر رہی ہیں اس کی رائلٹی دے، ان کی وجہ سے جو ہماری فصلوں کا ہماری زمینوں کا نقصان ہو رہا ہے اس کی بھرپائی کرے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماں سوائے پریشر بلڈنگ کے اور ایک قسم کے پولیٹیکل بلیک میلنگ کے اس کا فائدہ عام عوام کو نہیں ہوگا. اب عوامی کاز کے لیے باہر نکلے ہیں، اب عوام کے مسائل کو ایڈریس کر رہے ہیں. کوشش کریں کہ جب آپ عوامی مسائل کو لے کے باہر نکل رہے ہیں تو ان مسائل کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل کا کوئی حل بھی آپ تلاش کر کے باہر آئیں اور اس حل کے اوپر بھی آپ گفتگو کریں. آسانیاں بانٹیں، آسانیاں تقسیم کریں تو شاید یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اپنے خیالات سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.